اور کانگریس کے منشور پر بی جے پی کے رد عمل پر بات کرتے ہوئے پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور بی جے پی اپنی ناکامیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اننت ناگ میں پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد کہا کہ بی جے پی نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر مشتاق بخاری کی حمایت کے اعلان کے افواہوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مفتی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے لیے صحیح انتخاب کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ڈی پی نے درج فہرست قبائل کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی آوازیں پی ڈی پی کی حمایت میں آئیں گی۔ محبوب بیگ، صوفی عبدالغفار، ایڈوکیٹ شیخ جاوید، نجم الثاقب اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ دیکھیے بی جے پی جو ہے نا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، جو ملک میں جو بلاتکاری ہے ان کو اپنے ساتھ لیے گھومتی ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا گیس سلنڈر کی قیمت 450 کر دیں گے، آج 1200 کی ہے، اور کہا تھا 15 لاکھ روپے ہر اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، وہ تو نہیں ہو گیا۔ 20 کروڑ نوکریاں تو وہ دے نہیں سکے، اس لیے دھیان بھٹکانے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ماس مچھلی کھانے والے ہیں مسلمان، کبھی کہتے ہیں منگل سوتر بھی آپ کا مسلمان لے گا۔ تو ہندو مسلم کو جھگڑا کرانے کے بجائے علاوہ اور کانگریس کا کرٹیسائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ دیکھیے جتنے بھی گجر ہیں، ہمارے گجر طبقے کے، میں نے ان کے لیے کام کیا، ٹرائبل جتنے ہیں، بکروال جتنے ہیں، پہاڑی جتنے ہیں، وہ سمجھتے ہیں محبوبہ مفتی ان کے ساتھ بہت مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے۔ یہ بی جے پی کا سوال نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کا سوال ہے اور اس پیر پنچال کا سوال ہے، جہاں مفتی صاحب نے بہت زیادہ کام کیا، جہاں مفتی صاحب نے لوگوں کو عدم تحفظ دیا، جہاں مفتی صاحب نے مغل روڈ بنایا، جہاں مفتی صاحب نے بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی بنائی۔ خاص پر جو لوگ وہاں ڈرے تھے، سہمے تھے، ان کو سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا۔ تو اس میں گجر ہے، پہاڑی ہے، بکروال ہے، سب محبوبہ مفتی کے ساتھ۔ اور سری نگر میں نیشنل کانفرنس کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی کے صدر فاروق عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ مودی کو دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اسلام سکھاتا ہے کہ کسی مذہب سے نفرت نہ کریں اور جو ایسا کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جو لوگ نریندر مودی کی حمایت کر رہے ہیں انہیں مسلمانوں کے بارے میں ان کے ارادوں کو جان لینا چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ آج ہماری لڑائی یہ ہے کہ اپنی شناخت کیسے بچائیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کا اصل مقصد مسلم آبادی کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخری الیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی ون نیشن ون الیکشن کے نظریے پر کام کر رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ سجاد لون، غلام نبی آزاد اور سید الطاف بخاری جیسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دیکھیں کہ وہ جن کی حمایت کر رہے ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئے تو مسلمانوں کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے ایسی بات کہی ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری سے چلو۔ کبھی ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کو بری طرح سے دیکھو، بلکہ ہر وقت کہا کہ دوسرے مذہب کی بھی عزت کرو، جس طرح تم اپنے دین کی عزت کرتے ہو دوسرے دین کی بھی عزت کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا وزیر اعظم کہ مسلمان کبھی بھی کسی ماں کا، کسی بہن کا منگل سوتر چھینے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کبھی اسلام کو سمجھتا نہیں ہے۔ ایک شخص کو آپ مارو گے تو یاد رکھنا اس میں وہ پھر اللہ کی طرف سے کہتا ہے وہ لاکھوں کا قتل ہے، انسانی قتل ہے۔ وہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں، مگر میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ دوسرے سے نفرت کرنا۔ میں اتنا ہی ہندو سے محبت کرتا ہوں جتنا میں سکھ سے، مسلمان سے محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، اسی سے یہ بھارت اٹھے گا۔ That they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, کہ ہم نے آئین بدلانا ہے، ہم نے یہ سویدھان بدلانا ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہوگا اور جس طرح پیوٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح
ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है। अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया और अब इलेक्शन आ चुके हैं और एनसी ने मजहब की बात शुरू कर दी है। सज्जाद लोन ने कहा कि पहले फारूक अब्दुल्ला को यह कहना चाहिए कि वो मुसलमान हैं या नहीं और उनके खानदान में इस्लाम है या नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज तक मैंने जो है, आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ, उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है। गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स। बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं। ये कहां चलेगा? So he should not, before sermonizing me, और